تو قرآن پاک چونکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کیونکہ اب کسی اور نبی نے آنا نہیں، کوئی اور شریعت آئے گی نہیں، تو انسانوں کے پاس تعلیم قیامت تک کے لیے محفوظ ہونی چاہیے۔ اور اس قرآن میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے مختلف پہلو ہمارے قرآن پاک میں ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اگر اس عنوان سے دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ کے عنوان سے قرآن پاک میں باقاعدہ تعلیمات موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک مسلمان کو کس حد تک محبت ہونی چاہیے، اس سوال کا جواب بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کی باتوں کی اہمیت کیا ہے، آپ کے اعمال کی اہمیت کیا ہے، آپ کی اطاعت اور اتباع کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن پاک میں یہ تعلیم بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے آداب کیا ہیں، نبی علیہ السلام کا ادب مسلمانوں پر کس حد تک لازم ہے، وہ تعلیم بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو اگر کسی نے پکارنا ہے، آواز دینی ہے، تو آواز کس طرح سے دی جا سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں چونکہ نبی علیہ السلام حیات تھے، دنیا میں موجود تھے، ان کے سامنے موجود تھے، تو جب وہ پکارتے تھے، آواز لگاتے تھے، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے ادب ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے اگر بلانا ہے تو وہ اس انداز سے بلانا ہے۔ یہ تعلیم بھی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں دی۔ نبی علیہ السلام کون سی تعلیم لے کر آئے اور انہوں نے آ کر کیا تعلیمات دی، پیغام رسالت، وہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیغام رسالت جو دیا، تو کیا آپ کے بعد کوئی اور بھی پیغام لے کر آئے گا؟ ختم نبوت کا عنوان بھی قرآن میں موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے منسلک متعدد مضامین قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان میں ایک ہے کہ آپ علیہ السلام کی زندگی وہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے، جس کو کہا جاتا ہے سیرت النبی۔ اس سیرت کے عنوان سے ربیع الاول میں گفتگو ہوتی ہے، پھر سیرت کا کوئی ایک پہلو لیا جاتا ہے اور اس پر گفتگو کی جاتی ہے، تاکہ اگر ایک پہلو بھی سمجھ آ گیا، ہمارا عمل اس پر ہو گیا، تو یقیناً ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی سیرت کو اللہ رب العالمین نے جس انداز سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، کسی اور پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے قرآن پاک میں بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ یہ تعلیم موجود ہے، لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی پیغمبر کی رسالت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں کرتے۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تمام انبیاء کو بحیثیت رسول ہم برابر سمجھتے ہیں، بحیثیت رسول برابر سمجھتے ہیں۔ پھر ان کے فضائل کی جب بحث آتی ہے تو فضائل ایک پیغمبر کے دوسرے پیغمبر سے زیادہ بھی ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے بحیثیت نبی، بحیثیت رسول، ان کی ہم جو ہے وہ ان کا یعنی مقام بھی پہچانتے ہیں اور ان کی نبوت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ان میں کسی قسم کا ہم فرق نہیں کرتے، کیونکہ قرآن نے کہا لا نفرق بین احد منہم۔ لیکن آپ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا گیا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک الگ انداز سے کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جس معاشرے میں آئے تھے، عرب کے معاشرے میں، اس وقت ہر طرح سے اس کے اندر پسماندگی پائی جاتی تھی۔ کوئی پہلو بھی ایسا نہیں تھا جو قابل مدح ہو، قابل تعریف ہو کہ اس پہلو میں عرب والے بہت اچھے تھے۔
ان کے اندر ہر طرح کی برائی و رچ بس گئی تھی، اور عرب کا وہ جو جاہلیت کا معاشرہ تھا وہ اگر آج کے درس میں آخرت میں آپ دیکھیں گے آج دوبارہ لوٹ کر آ رہے ہیں، وہی زمانہ آج پھر لوٹ کر آ رہے ہیں، اور ان کی کوئی خصلت ایسی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو آج کے زمانے میں پائی نہ جاتی ہو۔ یہ اس دور کا ایک بہت یعنی کہ سیاہ باب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جہاں پر پیغمبر بنا کر بھیجا، وہاں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو احسان بھی قرار دیا کہ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ پکی بات ہے کہ اللہ نے احسان کر دیا ہے ایمان والوں پر، بہت بڑا احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اللہ رب العالمین نے پیغمبر کی بعثت کر دی۔ احسان ہے۔ احسان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو پر رہنمائی کی ہے، عقائد کا باب ہو، عبادات کا ہو، اخلاقیات ہوں، معاشرت ہو، یا دیگر سماجی مسائل ہوں، گھریلو مسائل ہوں، انفرادی مسائل ہوں، اجتماعی ہوں، ہر طرح کے مسائل پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بالخصوص اور عمومی طور پر پوری امت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تعلیم دی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر اس عرب معاشرے کو کہ جس کی حالت انتہائی غمگیر تھی کہ کوئی اس کو اچھے نام سے نہیں جانتا تھا، ان عرب کے لوگوں کو کوئی اچھا زبان سے ان کے نام نہیں لیے جاتے تھے، وہ غلام سمجھے جاتے تھے، ان کی کوئی اپنی تہذیب نہیں تھی، اور اس وقت ان کے حالات یہ تھے کہ شراب نوشی ان میں عام، جوا وہ ان لوگوں کے اندر عام تھا، دوسرے کے مال پر نظریں رکھنا ان کے اندر عام تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا، عرصہ دراز تک ان کی دشمنیاں چلتی ہوتی تھیں، زندہ بیٹی کو درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، بیٹی کے پیدائش ہونا کہ ان کے چہرے پر سیاہی آ جاتی تھی، اور یہ سارے کے سارے معاملات اگر آپ دیکھیں تو آج اگر ہم وطن عزیز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی باہر کے ممالک میں کوئی قابل تعریف انداز سے نہیں دیکھتا، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں، جس کو ہم کبھی مثال بنایا کرتے تھے کہ جی وہ سری لنکا جو ہے اب اس سے بھی نیچے کی معیشت ہماری چلی گئی، اس لیے کہ ہم اب تنزل میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے عرب کا جب عرب کو نہ روم والے کچھ سمجھتے تھے نہ فارس والے سمجھتے تھے، کوئی بڑی تہذیب بھی عرب کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، اور وہی حالات آج آئے ہیں، کوئی بھی اچھا ملک ہمیں اچھا نہیں کہتا، اس لیے کہ ہم سب سے نیچے چل رہے ہیں۔ دوسری جانب چلیں، اگر ان میں شراب خوری تھی تو شراب تو آج ہمارے اندر بھی ہے، شراب نوش ہم میں بھی پائے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو شراب پینے پر فخر بھی کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے اندر یہ قانون بھی آیا تھا کہ جی 2 بوتلیں شراب کی اسلام آباد کے حدود میں رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اگرچہ کچھ لوگوں کو اگر نہیں ہے علم تو یہ ہمارے ملک میں یہ بات بھی آئی تھی کہ ایک باقاعدہ صاحب اقتدار کہہ رہا ہے کہ جی اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حالات ہیں، اور عرب کے اندر کیا تھا؟ شراب نوشی عام تھی، آج بھی شراب نوشی پائی جاتی ہے۔ اگر ان کے اندر یہ برا اثر تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ان کے چہروں پر سیاہی آ گئی، تو آج بھی ایسا ہی ہے، گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے، بسا اوقات مبارک بھی نہیں کوئی دیتا، اور الٹا قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے اس کی ماں کو کہ تمہارے پیٹ سے مجھے ہر مرتبہ بیٹی کیوں ملتی ہے، اور یہاں پر وہ مسلمان جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہے وہ بھول جاتا ہے ذہب لمن یشاء اناثا وذہب لمن یشاء ذکور۔ عمومی محافل میں ہم میں اکثریت ایسی پائی جاتی ہے کہ جس وقت وہ اکیلے بیٹھے ہوں گے ان سے بات کریں وہ فوراً کہتے ہیں نہیں جی شریعت کا نظام ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، ہمارا عدالتی نظام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا طرز حکومت شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے گھریلو معاملات شریعت کے مطابق حل ہونے چاہیے، ہم تو سراپا شریعت کا جو ہے ایک عکس ہونا چاہیے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں بنتے؟ اس کی وجہ یہ ہے یہ بندہ جو الگ محفل میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے، جب اس کا اپنا معاملہ آتا ہے یہ فوراً شریعت کو پیچھے کر کے کہتا ہے شریعت تو کہتی ہے لیکن ہم نے اس کو بھی تو دیکھنا
دیکھنا ہے، وہ ساتھ ہی وہاں سے پلٹ جاتا ہے اور وہ شریعت کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ اس کے اوپر بیان ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ عرب کے لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ 18ویں سپارے میں موجود ہیں آیات کہ ان سے پوچھے رب کون ہے، کہتے تھے اللہ ہے۔ کس کے پاس بادشاہت ہے، کہتے تھے اللہ ہے۔ کون ہے عرش عظیم کا مالک، جی اللہ ہے۔ اللہ کو مانتے تھے وہ، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کیا کہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن جس وقت اپنا معاملہ پیش آ جاتا تھا پھر اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہی معاملہ آج کے دور میں بھی ہے کہ لوگ شریعت کو مانتے ہیں، شریعت کی ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر ڈاکہ زنی ان میں عام تھی، ڈاکہ زنی آج بھی ہے۔ اگر بھائی بھائی کا دشمن تب تھا، بھائی بھائی کا دشمن آج بھی ہے۔ اگر بیٹی کو اس وقت وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا تو وراثت سے محروم آج بھی رکھا جاتا ہے۔ اگر بیوہ کو اس وقت جو ہے وہ گھر سے نکال دیا جاتا تھا خالی ہاتھ، تو خالی ہاتھ آج بھی نکالا جاتا ہے، اس بیوہ کو کوئی حق نہیں دیا جاتا وراثت میں سے۔ یہ ساری وہی معاملات آج کے دور میں بھی آ رہے ہیں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ جو ضرورت اس وقت تھی وہ ضرورت آج بھی ہے۔ اور وہ ضرورت کیا تھی؟ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی ہدایت لے کر پیغمبر آ جائے۔ اس وقت ضرورت یہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اب ضرورت اس امر کی نہیں ہے کہ کوئی اور شریعت لے کر آ جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہدایت کا پیغام موجود ہے۔ اس وقت پیغام نہیں تھا، اس وقت ضرورت کیا تھی؟ کوئی ہادی آنا چاہیے، کوئی ہدایت لے کر آ جائے، ہدایت کا پیغام لے کر آ جائے کہ ہمارے پاس نہ ہدایت والا ہے نہ ہدایت کا پیغام ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اپنی حیات کو بہتر بنا سکتے ہیں، ہم کس طرح سے مہذب بن سکتے ہیں، کس طرح سے ہم تمدن کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس قرآن کی صورت میں وہی تعلیم موجود ہے جو اس وقت اللہ رب العالمین نے نازل کی تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تعلیم کو ان لوگوں نے مانا تو ان کے کس طرح سے حالات بدلے۔ اگر ہم مانیں گے تو حالات ویسے ہمارے بھی بدلیں گے۔ اگر جنہوں نے نہیں مانا اس دور میں وہ ناکام رہے، ابو جہل ناکام رہا، عتبہ ناکام رہا، شیبہ ناکام رہا، کعب بن اشرف ناکام رہا، یہ جتنوں نے نہیں مانا وہ ناکام ہوتے گئے، جو مانتے گئے وہ کامیاب سے کامیاب تر ہوتے گئے۔ آج بھی وہی کلیہ ہے کہ جو اس قرآن کی مانے گا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے اس دور میں مانی وہ کامیاب رہے، جنہوں نے نہیں مانی وہ ناکام رہے، جنہوں نے پیغمبر کی اطاعت اس دور میں کی وہ کامیاب ہیں، جنہوں نے نہیں کی وہ ناکام ہیں۔ اسی طرح اتباع پیغمبر کا حکم ہے، آج بھی وہی کلیہ ہے، وہی قاعدہ ہے، جو اس قرآن کی مانے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے۔ جو پیغمبر علیہ السلام کی ذات کو مانے گا وہ کامیاب ہے، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہے۔ جس نے پیغمبر کے صفات کو مان لیا، پیغمبر کی تعلیم کو مان لیا، پیغمبر کی دعوت کو مان لیا، پیغمبر کے دیے ہوئے طرز حیات کو مان لیا، وہ بندہ کامیاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے کوئی میدان بھی خالی نہیں چھوڑا۔